امزہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ود اس. یہ بتائیں کہ یہ جو روس کے 2 بحری جہاز یا تیل بردار جہاز ہیں ان کو جو پکڑا ہے تو کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ اسٹیٹس کیا ہے ان جہازوں کا؟ کیوں کیا امریکہ نے ایسے؟ روس کیسے اس سے انٹرسیپٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ایسکلیشن ہے میری ٹائم انفورسمنٹ اور جیو پولیٹیکل سگنلنگ میں. ان جہازوں کو پکڑنا، ایک رشین فلیگڈ آئل ٹینکر کو جو کہ رپورٹڈلی شیڈوڈ تھا بائی رشین سب مرین، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موومنٹ ہے مطلب ریسنٹ جو یو ایس رشیا کے ریلیشنز ہیں. اب اس کی یا تو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ انفورسمنٹ سینکشنز اگینسٹ وینیزویلن آئل ایکسپورٹس، یا ایک اسٹریٹجک میسج جاتا ہے جو ویل بیونڈ وینیزویلا کو جاتا ہے. اب اس میں کچھ کی جو پوائنٹس ہیں دیکھنے والے، وہ یہ کہ جو سینکشنز کی انفورسمنٹ ہے دس از ڈیفینیٹلی انٹرڈ اے ہارڈ فیز. یو ایس جو ہے ابھی ریلائی نہیں کر رہا صرف فائنینشیل ٹریکنگ پہ یا پورٹ کے ریسٹرکشنز پہ. اس طرح کا آپریشن اس چیز کی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک شفٹ ہوا ہے ڈائریکٹ انٹرڈکشن ایٹ سی کے اندر، جو کہ ایسکلیشن کے رسکس کو بھی ریز کرتا ہے. دوسری بات جو رشیا کی شیڈوئنگ چینجز ہے، مطلب ایک جو سب مرین کے فارم میں تھی، یہ ٹرانسفارم کر دیتی ہے کہ جو لا انفورسمنٹ سے صرف اسٹریٹجک سگنلنگ کی طرف. اس میں ایک سجیشن تو یہ کہ جی ماسکو ہے اٹ از ولنگ ٹو کنٹیسٹ اینی سینکشنز انفورسمنٹ انڈائریکٹلی وداؤٹ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن. اب اس میں جو ایک ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ایک اس طرح کا سیجر ہونا جو کہ رشین فلیگ ویسل ہے بائی دا یو ایس ملٹری، ایک ڈیفینیٹ پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ انوائٹ کریں ایک ریسیپروکل ایکشن کو، انکریز کریں نیول شیڈوئنگ کو اور برنکمینشپ کو، اور پھر ملٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں سینکشنز کی انفورسمنٹ گلوبلی. سو اس کی براڈر امپلیکیشنز جو ایٹ لیسٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ دس از لیس اباؤٹ آئل اور مور اباؤٹ ٹیسٹنگ ریڈ لائنز in a contested maritime order. آپ کو جیسے اویئر ہوں گے کہ maritime law works very differently from land laws. So یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ انڈرسکور کرتا ہے ایک طرح کے ایک اکنامک وارفیئر کو، جہاں سینکشنز کی بات ہے، انرجی چیک پوائنٹس کی بات ہے، شپنگ کی بات ہے. اب یہ سارے اوور لیپ کر رہے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ملٹری پوسچرنگ. یو ایس اپنی کیا بنا ہے، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک جو پورے ورلڈ پیس کو جو چیز تھریٹن کرتی ہے وہ یہ کہ ایک رسک آف مس کیلکولیشن جو ہے نا جی بٹوین اینی میجر پاورز، یہ ایک بڑا ہمیں گلوبل سیناریو دیکھنے کو مل سکتا ہے. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ کل کیا پاسبل وار ہو سکتی ہے کہ نہیں، یا اٹ از اباؤٹ کہ کتنے ایزیلی کوئی بھی اکنامک پریشر سلائڈ کر سکتا ہے انٹو ملٹری کنفرنٹیشن. میری ٹائم اسپیسز کے اندر اس طرح کی ایسکلیشن میں بھی انٹینٹ کے ساتھ نہیں ہو، لیکن پراکسیمٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. سو آج کا جو آج کل کے زمانے میں آفٹر ہم دیکھتے ہیں ایک ملٹی پولر سیناریو بنتا جا رہا ہے پوری دنیا میں. سو جو گریٹ پاور کانفلکٹ ہے نا آج کا، وہ لائکلی اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے ایمرج ہو سکتا ہے، ڈیسیجن سے نہیں. بالکل بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، بڑا اہم نقطہ اٹھایا میری ٹائم کے حوالے سے. یوکرین جنگ میں الجھا ہوا روس اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کی جانب نہیں جائے گا بلکہ کسی اور طریقے سے اسے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کانفلکٹ کو جو ابھی ایمرج ہوا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو اگین یہی چیز جو پہلے بھی بتائی کہ دیکھیں اسرٹیو سگنلنگ نا، یہ رشیا یہ تو کر سکتا ہے کہ اس فارم میں کہ نیول اور سب مرین شیڈوئنگ اس طرح کی سینکشن شپنگ پہ بڑھا دے. اگر یو ایس ایکسپینڈ کرتا ہے سرویلنس کو یا اس طرح کے انٹرڈکشن آپریشنس کو، تو کچھ شارپ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ اس کے اندر جو ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اسٹریٹجک میسج کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. سو روس کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ رشیا اگر اس طرح کے ہراس کرتا ہے کسی بھی ویسٹرن فلیگ ویسلز کو ان دا گرے زون، تو انکریزڈ ہمیں انسپیکشن ڈیلیز آ سکتے ہیں، کوئی بھی چوک پوائنٹس ہیں اس کے اوپر، سائبر یا اکنامک. ہم آنے والے دنوں میں اس پہ نظر بھی رکھیں گے اور آپ دونوں سے مکالمہ بھی کریں گے.